ٹائٹس فلیویس ویسپینیس بیت المقدس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس غضبناک حملے کی لپیٹ میں یروشلم کی راکھ بھی نہیں ملتی۔ تمام یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد رہ جانے والے یہودی دوسرے ملکوں میں پناہ لے کر چھپ جاتے ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک 2000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے دفن ہوتے ہی اس اجڑی بستی میں زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ فلسطین اور حجاز دو ایسے مقام تھے جو بہت ہی مقدس تھے، لیکن حجاز سے نہ تو عیسائیوں کو مطلب تھا اور نہ ہی یہودیوں کو۔ برطانیہ نے لانس آف عرب کو حجاز اور بہت بڑا حصہ دے کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے پر معاہدہ کر لیا، اور ٹھیک 1919 سے 1923 تک 40,000 یہودیوں کو یورپ سے فلسطین لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ 1924 سے 1928 تک مزید 80,000 اور 1929 سے 1939 تک 3 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو پوری دنیا سے اٹھا کر فلسطین میں بھر دیتے ہیں، اور اس سے شروع ہوتی ہے وہ جنگ جو آج تک چل رہی ہے۔ Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rusty craft, the fugitives end their bleak voyage. سب سے پہلی جنگ شروع ہوتی ہے 1947 میں، جب فلسطین 12 لاکھ عربیوں کے ساتھ 6.5 لاکھ یہودیوں میں پھنس چکا تھا، اور برطانیہ نے اسی سال فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور یہودیوں کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں ایک فلسطینی اور دوسری یہودی ریاست، اور یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا گیا، جو نہ تو مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی، نہ عیسائیوں کے اور نہ ہی یہودیوں کے۔ یہودیوں کو فلسطین کا آدھے سے زیادہ حصہ دے دیا گیا، اور ایسا کرنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا، اور مصر، لبنان، شام اور اردن اور عراق کی فوجیں یہودیوں کے خلاف چڑھ دوڑیں۔ اسی طرح 1948 کی عرب اسرائیل جنگ عربوں کی قبر ثابت ہوئی۔ اسرائیل نے باقی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فلسطین سے باہر پھینک دیا۔ اسرائیل اب تک اس طرح کی 8 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہے، جس میں وہ ہمیشہ جیتا ہے۔ تو کیا یہ کنفلکٹ جو مسلمانوں اور یہودیوں میں اتنے عرصے سے چل رہا ہے، آخر کون اسے ختم کرے گا؟ اسرائیل کی کل آبادی 90 لاکھ ہے، اس کے پاس دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس، 145 ملکوں میں سے 18ویں سب سے طاقتور آرمی، اور 1,70,000 سے زیادہ ایکٹیو فوجی، دنیا کا ڈیولپ ترین ملک۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیل کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1948 میں عرب اسرائیل کی جنگ کے بعد اسرائیل وہ جنگ جیت تو گیا، مگر اس جنگ نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ قریب تھا کہ اسرائیل اپنی موت آپ مر جائے، کیونکہ 15 سے 20 لاکھ یہودی مہاجرین یورپ اور عرب ملکوں سے ہجرت کر کر پہنچ چکے تھے۔ معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ بے روزگاری اتنی عام تھی کہ چیزوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ان 70 سالوں میں اسرائیل اپنی انڈسٹری، ایگریکلچر، ڈائمنڈ انڈسٹری، ہائی ٹیک، ڈیفنس، الیکٹریسٹی، نیچرل گیس، ان سب میں اسرائیل نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان چیزوں کے بغیر جنگ نہ تو جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی لڑی جا سکتی ہے۔ پھر ٹھیک 1951 سے لے کر 2023 تک ہر سال 10% اکانومی گروتھ کا ٹارگٹ سیٹ کیا، اور 70 سالوں میں انہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ 2010 میں آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا فل ممبر بنایا گیا، جس نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک پروگریس کو دنیا تک پھیلا دیا۔ مہنگائی کی شرح کو انہوں نے 70 سالوں میں 300% سے گرا کر صرف 1% پر لا کھڑا کیا۔ بے روزگاری کو 3.7% تک کم کر دیا گیا۔ جی ڈی پی کو 70 سالوں میں $24 بلین سے بڑھا کر $564 بلین تک کر دیا گیا۔ اس سے ایک عام آدمی کی کمائی $4,000 سے زیادہ ہو کر $60,000 فی آدمی ہو گئی۔ 2017 کے مطابق 27 لاکھ لوگوں کو صرف ایگریکلچر سے روزگار دیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اسرائیل میں ہوتی ہے۔ اسرائیل میں 1400 سے زیادہ لائف سائنس کمپنیاں جو کہ لائف پر ریسرچ کرتی ہیں، جن میں نیچرل سائنس، ایگریکلچر، کمپیوٹر سائنس، الیکٹرانکس، جینیٹکس، میڈیسن وغیرہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جاننے والے لوگ اسرائیل کے ہیں۔ ایسی کمپنیاں جو دنیا میں نئی نئی چیزیں بناتی ہیں، ایسی 7,000 سے زیادہ کمپنیوں کا مالک اسرائیل ہے۔ دنیا میں 79 میں سے 32 ٹیکنالوجی کمپنیوں کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر اسرائیل اتنا ہی طاقتور ہے تو غزہ جو اسرائیل سے بھی 20 گنا چھوٹا ہے، حماس کے آگے بے بس کیسے ہو جاتا ہے، جس کے پاس نہ تو کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ ہی ایئر فورس، اور نہ ہی پیسے کمانے کا کوئی سورس۔
تو اس کے پاس یہ ہتھیار اور یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ حماس، جس کا مطلب عربی میں جوش ہے، 10 دسمبر 1987 کو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیلی فوج کے ایک ٹرک نے 4 فلسطینیوں کی ایک کار کو کچل دیا، جس میں تمام فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شیخ یاسین احمد نے اسرائیل کے خلاف پہلی بغاوت شروع کرنے کا اعلان کیا اور 2006 میں حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ حماس اسلحہ کہاں سے لاتا ہے؟ اس کا سالڈ جواب تو آج تک کسی کے پاس نہیں، مگر تھیوریز کے مطابق ایران سے حماس کو راکٹ، دھماکہ خیز مواد اور پاکستان ملنا شروع ہوا، جو پہلے سوڈان پھر مصر سے ہوتے ہوئے جزیرہ نما سینائی کے نیچے تنگ سرنگوں کی بھول بھلیا کے ذریعے غزہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہتھیار، ٹریننگ اور فنڈز ایران سے لبنان، شام، عراق، یمن اور غزہ میں بھی دیا جاتا ہے۔ حماس کی اس ساری جدوجہد سے حزب اللہ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، جس نے امریکیوں پر بمباری، ہائی جیک کرنے کے ساتھ سن 2000 میں اسرائیل کو لبنان سے بھی باہر نکال پھینکا تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کا اصل مقصد اسرائیلی جیلوں میں قید 5000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کروانا ہے، مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملوں کو روکنا ہے، جو کہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور غزہ کی 16 سال پرانی ناکہ بندی ہٹائی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کی زمینی جارحیت امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے آگے بڑھی تو جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف غزہ پر اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، غزہ پر تمام طاقتوں کے ساتھ اٹلانٹک اوشین کی جنگ ہے، جو نئی فرنٹ لائنز ہوں گی، اور اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کا انجام اسرائیل کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے مطابق اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ یہ جنگ ختم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ نے کبھی یہ چاہا کہ انسان اس طرح آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں؟ لیکن اللہ نے تینوں ابراہیمی مذاہب میں واضح کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی گروہ سرکشی پر اتر آیا تو اللہ اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے گروہ کو حکمران کر دے گا۔ تو کیا اسرائیل کا وقت قریب آن پہنچا؟ آخر تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ اپنے کسی پسند کے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔